ہم یہ پوچھتے ہیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت سیاست معاویہ کیا تھی؟ کہتا نہیں اب بعد میں زندہ باد کہتے ہیں، نہیں پہلے پھر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ خلفاء راشدین کے مخالفین کو اہل البدع رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا ان کو پکڑ لینا۔ جب حضرت ابوبکر کے خلاف مرتدین کھڑے ہوئے، منکرین زکات کھڑے ہوئے، مسلمہ کذاب کے حامی کھڑے ہوئے، ہم سیدنا ابوبکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کے دور میں اس قسم کا اندرونی فتنہ کوئی نہیں تھا، وہ بیرونی قادسیہ اور شرک۔ حضرت عثمان کے خلاف جب بلوائی کھڑے ہوئے، ہم سیدنا عثمان کے ساتھ۔ آگے حدیث کیوں نہیں لے کے چلتے؟ جب حضرت علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے جمل میں، صفین میں، نہروان میں، اس وقت تم نے اس خلیفہ راشد کو نہیں ماننا؟ اسی کے اوپر تو میں نے اپنا کربلا والا ریسرچ پیپر لکھ کے 200 احادیث اس میں جمع کی ہیں، جو فی البدی 5 گھنٹے اور میں شروع ہو جاؤں گا زبانی پہ۔ یہ تو میں اس ٹاپک میں تو اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی کرا چکا ہوں لوگوں کو۔ ان کو نہیں آپ خلیفہ راشد مانتے؟ ان لوگوں کا دفاع کرنے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے خلفاء راشدین کا دفاع کریں، اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی نبی علیہ السلام، پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہو جائے گی، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر ایک دفعہ اینڈ میں خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی۔ یہ حدیث عمر بن عبد العزیز کو کسی نے لکھ کے بھیجی، اور اس نے کہا کہ حضرت خلفاء راشدین کے بعد جو کاٹ کھانے والی، جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ملکن عاقن، یوں کرتے ہوتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کا دور آ گیا۔ عمر بن عبد العزیز سے پہلے اور خلفاء راشدین کے درمیان کون کون تھا؟ ان کو حضرت عمر بن عبد العزیز سے خوش ہوئے۔ ایک حدیث کی شرح یہ ہے، اور ایک زیادہ مضبوط شرح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ، یہ سب کاٹ کھانے۔ اس کے بعد جابر حکمران جو ہے زبردستی ہم پہ مسلط ہوئے، کلولین پاورز، جن کا زور آ کے 20ویں صدی کے شروع میں ٹوٹا۔ 8 سے 150 سال پہلے تک مسلمانوں کے کوئی ملک نہیں تھے، اکا دکا ملک تھے۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کی میں بات کروں، اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک بننے شروع ہوئے، آزادیاں لینی شروع کی، اور اب خلافت علی منہاج نبوہ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں بریلویوں میں بھی حسینی پیدا ہو گئے، حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیوبندیوں میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور تازہ تازہ خبر تو آ چکی ہے آپ کے پاس، اہل حدیث میں عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، کیا کر دیا انہوں نے؟ ہاں جی، نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا ہے اس کے پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، سارے پیچھے میرے ہاتھ ہے، پیروں کے ہاتھ ہوتے ہیں نا مریداں پیچھے۔ بھائی جس کو سمجھ آ رہی اس کو سمجھ آ رہی۔ شیعہ میں بھی دیکھ لیں، جواد نقوی صاحب کل کلپ نہیں اپلوڈ ہوا، 4 فرقوں کے باغی علماء، جواد نقوی صاحب نے وہ ساری باتیں کر دی جو میں شیعہ کو جھنجھوڑتا تھا کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں زبان اور بکواس بند کرو، انہوں نے وہی باتیں کر دی ہیں۔ شرک کے والے سے کتنا سخت ان کا سٹانس ہے، ہر کسی کی جرأت ہے یہ بات کرے۔ انہوں نے کہا ہمارے غالی شیعہ قادیانیوں سے بدتر ہیں، کیونکہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کرتے ہیں، اور ہمارے یہ گھوڑے کو بھی خدا بنائے بیٹھے۔ یار یہ کون بول سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا ہم سے بھی آگے ایک ڈگری ہے، جڑے عبد القادر جیلانی کے بارے کہتے ہیں انہوں نے بھی روح کھول لی اللہ کو واپس۔ ظاہر ہے وہ تو پھر اس تو بھی ہوتی گل ہے نا، کوئی 2 پہلوانوں کی لڑائی ہوئی، ایک جیت گیا، یہ اسی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بابے تو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے، روح کھولی۔ اور یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، جیسے عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی، ان کا قصور نہیں ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ان کو، یار ہم صحابی مانتے ہیں انہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ان پہ گالی گلوچ نہ کریں۔ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی حدیث سن لی، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بریک اپ بھی دیا ہے۔ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد
खिलाफत अला मिनहाज नबुवा 30 साल रहेगी, उसके बाद मुलूकियत शुरू हो जाएगी। और कहा बेटा गिन, अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल, उसमें भी 5.5 साल जो है वो सैयदना अली के हैं और 6 महीने सैयदना हसन इब्न। तो शागिर्द कहने लगा कि ये बनु उमैया वाले तो कहते हैं कि हजरत अली खलीफा ही नहीं, और इसमें अबू दाऊद ने लिखा ये कहते हैं अली अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं। अलैहिस्सलाम का लफ्ज लिखा, जो मौलवी ने अरबी में लिखा रहने दिया, उर्दू में निकाल। इस्लाम 360 में भी निकला हुआ है, अरबी में है, उर्दू में निकला हुआ है। सही बुखारी में 6318 में फातिमा और अली अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, अरबी में लिखा है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा। सही बुखारी में 3748 बिरअसिल हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने तश्त पे रखा गया। अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के फरिश्तों की लानत हो, तमाम लानत करने वालों की लानत उन लोगों पे जिन्होंने हजरत हुसैन इब्न अली के साथ ये किया। और इमाम बुखारी ने लिखा बिरअसिल हुसैन अलैहिस्सलाम, इन्होंने तर्जुमे में किया हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ। मौलाना शरीफ को मुस्लिम शरीफ से, बुखारी शरीफ से बाहर निकाले तो फिर प्योर आपके सामने बुखारी मुस्लिम आएगी, और ये जिम्मेदारी हमारी है निकालने। अली अलैहिस्सलाम को ये खलीफा ही नहीं मानते। हजरत सफीना को इतना गुस्सा है, उन्होंने कहा इनकी पीठ से ये झूठ निकला है, हक तो यह है कि इनकी अपनी खिलाफत बनु उमैया बनु जुरका की शरीर तरीन बादशाहत है इस हुए अर्ज की, शरीर तरीन बादशाह। और ये कहते नहीं वो बैत तो करना चाहते थे, खलीफा तो मानते थे, इसमें मौजूद है वो खलीफे नहीं मानते।